الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعزوا عن مصائبكم بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. استاذ العلماء ابرو المدانش حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد اشفاق جلالی صاحب زیدہ مجدہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد حسنین درگاہی صاحب زیدہ شرفہ، استاذ القراء نجم القراء حضرت مولانا قاری محمد شریف صاحب سیالوی زیدہ شرفہ، فقر اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد قاسم عطاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عمران عطاری صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، جس طرح کہ آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں، آج کی یہ محفل ختم کل کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے عزیز جوانی میں اچانک حادثے کا شکار ہوئے، جہاں اہل خاندان کے دلوں پہ جدائی کا زخم لگا ہے، وہیں مرحوم کے ہر ملنے والے اور ہر سننے والے کو بھی اس اچانک حادثے سے ایک صدمہ پہنچا۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات تمام اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ کریم مرحوم کو بخشش اور مغفرت کاملہ عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران الکامل سے ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تعزوا عن مصائبکم بی۔ جب کوئی عزیز فوت ہو جائے تو 3 دن تک تعزیت کا حکم ہے، تعزیت کی اجازت 3 دنوں تک ہے، اور فاتحہ خوانی ایصال ثواب وہ تو آپ پورا سال جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو تعزیت ہے، پرسہ دینا، تسلی دینا، دکھ بانٹنا، یہ تعزیت 3 دنوں تک ہے۔ تو تعزیت کا ایک طریقہ اس حدیث پاک میں بیان ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میرا ذکر کر کے تعزیت کرو۔ تعزوا عن مصائبکم بی، یہ جو لفظ بی ہے اس کی مختلف تشریحات علماء نے کی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ میرا ذکر کر کے تعزیت کرو، میرے ذکر میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھ دیا ہے، دل غم سے دوچار ہے،
حضور کا ذکر ہوگا دل کو تسکین آ جائیں گی، صبر آ جائے گا۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان محفلوں میں درود شریف پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں۔ یہ جو حضور کا ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر دکھوں کو ٹال دیتا ہے، دلوں کے لیے صبر کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا معنی تعزو عن مصائبکم بی، جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میری سیرت بیان کر کے تعزیت کرو۔ جن دکھوں سے تم گزر رہے ہو، اللہ کے محبوب بھی ان دکھوں سے گزرے ہیں۔ کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، اس سے تعزیت کرو تو سیرت نبوی کو سامنے رکھو۔ اللہ کے محبوب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال تو اس وقت ہو گیا ہے جب ابھی حضور کا میلاد نہیں ہوا، حضور والدہ کے پیٹ میں ہے۔ اگر کسی کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے، اس سے تعزیت کر رہے ہو تو حضور کی سیرت کو سامنے رکھو۔ 6 سال کی عمر پاک میں حضور نے والدہ کی جدائی کا دکھ دیکھا ہے۔ تم اس دکھ سے گزر رہے ہو، اللہ کے نبی بھی ان دکھوں سے گزرے۔ اگر کسی کا بھائی فوت ہو جائے اور دل غم سے دوچار ہو تو حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار، ان کی شہادت کو سامنے رکھو۔ میرے آقا کریم کا دل اپنے چچا زاد بھائی کی جدائی سے گزرا ہے، وہ دکھ حضور نے دیکھا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو حضور نے بھی اپنے 3 بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جناب ابراہیم حضور کے شہزادے، ان کا لاشا گود میں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ابراہیم تیری جدائی پہ دل غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پر ہم زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ بیٹوں کی جدائی اللہ کے رسول نے دیکھی۔ اگر کسی کی بیٹی فوت ہو جائے، اس سے تعزیت کرو تو حضور کی سیرت کو سامنے رکھو۔ میرے آقا کریم نے 3 بیٹیوں کی جدائی دیکھی ہے۔ آپ کی 4 شہزادیاں ہیں اور جو چوتھی شہزادی ہیں سیدہ نساء العالمین، ان کا وصال حضور کے وصال پاک کے بعد ہوا ہے، اور 3 شہزادیوں کا وصال، رسول زادیوں کا وصال حضور کے وصال پاک سے پہلے ہوا ہے۔ تعزو عن مصائبکم بی، فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میری سیرت بیان کر کے تعزیت کرو۔ جن دکھوں سے تم گزر رہے ہو، اللہ کے نبی بھی ان دکھوں سے گزرے۔ اس موقع پر حضور کی سیرت کیا تھی، حضور نے کیا اسوہ حسنہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ ہمیں اس موقع پر اتباع نبوی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب حضور کی سیرت بیان ہوگی، دکھ کے موقع پر حضور کا رد عمل بیان ہوگا تو ہمارے لیے دکھ کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تیسرا ترجمہ بعض شارحین نے بیان کیا لفظ بی سے، تعزو عن مصائبکم بی، جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو مجھ سے بھی تعزیت کرو، چونکہ اللہ کا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے ان کے قریب ہے۔ تمہارا دکھ حضور کو محسوس ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دکھوں میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو کہ دکھوں میں تم اکیلے ہو۔ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں۔ ایک بزرگ کے وصال کا وقت آیا تو غمگین ہو گئے۔ میرے آقا کریم تھے وہ حضوری والے، میرے آقا کریم نے دیدار عطا فرمایا کیوں پریشان ہو یا رسول اللہ، بچے ابھی چھوٹے ہیں، آثار موت ظاہر ہو رہے ہیں۔ فرمایا غم کیوں کرتے ہو،
تیرے بچوں کا میں خود خیال رکھوں گا، میں خود ان کی دستگیری فرماؤں گا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ امت مشقت سے گزرے، نبی پہ یہ بات گراں گزرتی ہے۔ فرمایا حضور تمہارے بڑے حریص ہیں، خیر خواہ ہیں، اور مومنوں پر تو بڑی رافت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے۔ تو دکھوں میں کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھ، یہ نہ کہیں میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ہم کیوں کہیں ہم اکیلے ہیں؟ حضور ہمارے ہیں۔ ساری دنیا آپ سے بے وفائی کر دے، بھائی چھوڑ جائیں، رشتہ دار چھوڑ جائیں، سب بے وفائی کر جائیں، کبھی نہ کہیں میں اکیلا ہوں، حضور ہمارے ہیں۔ جب حضور ہمارے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اس لیے کبھی دکھوں میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ 3 تشریحات میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی ہیں، جن میں تعزیت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے اور دکھ بانٹنے کے پہلو موجود ہیں ان تشریحات کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میرے مطابق گزرے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی حالات پیدا ہوں۔ تو جس نے دنیا بنائی ہے نا، دنیا اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ ہم پروگرام بناتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے محدود مقاصد کو پیش نظر رکھ کے۔ تو جس نے کائنات بنائی ہے اس نے تقدیر لکھی ہے، اپنے راز اپنی حکمتیں سامنے رکھ کے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی واپسی کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے سانس لے کے وہ دنیا میں جا رہا ہے یہ پہلے لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے چونکہ اچانک موت ہوتی ہے اس لیے برداشت کرنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس موقع پر ہمیں کیا درس دیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، لام تاکید نون سکیلا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی یہ تو خیال نکال دو کہ آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش تو ہوگی، ضرور آزمائش ہوگی۔ نبلونکم، آزمائیں گے تمہیں۔ آزمایا اسے جاتا ہے جسے انعام دینا ہو، جسے کوئی خاص چیز دینی ہو نا، تو وہ خاص چیز دینے سے پہلے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش ہی بتا رہی ہے کہ اللہ انعام عطا کرنا چاہتا ہے۔ امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جس کو انعام دینا ہوتا ہے، اور جن کے مقام بڑے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہیں، جن کے رتبے بڑے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے زیادہ اذیتیں تکلیفیں نبیوں کو آئی ہیں، اور میں، حضور نے فرمایا میں سب نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ہوں، سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ امام علی مقام نواسہ رسول حضور کو کتنے پیارے ہیں، اللہ کے کتنے مقرب ہیں، لیکن کربلا میں پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ 18 سالہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے۔ تو جوان بیٹوں کی لاش اٹھانا یا اپنے عزیزوں اور پیاروں کی لاش اٹھانا، یہ انبیاء اور ان کے مقربین کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان دکھوں سے، ان حالات سے گزرے ہیں۔ امام علی مقام نے جب 18 سالہ بیٹے کا جسد مبارک اٹھایا ہے کربلا میں، تو آپ کی زبان پہ جو الفاظ تھے صبرم بقضائک تسلیما لامرک، کسی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا کہ میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے،
یہ سب تیری امانت تھی دیا تو نے لیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی دیا تو نے لیا تو نے۔ عزیزوں کی لاشیں بھی اٹھا، پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء بھی ہیں، سید الصابرین بھی ہیں۔ حضور صابرین کے بھی سردار ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے جب کسی کو دکھ پہنچے اور وہ سکت پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا نام صابروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کچھ لسٹیں دنیا والوں کے ہاں تیار ہوتی ہیں، کچھ لسٹیں اللہ کے دربار میں تیار ہوتی ہیں۔ جو دکھ کی گھڑی میں یہ کلمات پڑھتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا نام اللہ کے دربار میں صبر کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کلمات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا خاص تحفہ ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ یہ الفاظ جب ادا کیے جاتے ہیں تو روح تک ایک نور اترتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک صحابیہ کے جوان بیٹے شہید ہوئے، جناب حارثہ۔ میرے آقا کریم وضو فرما رہے ہیں، وہ صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ تھا حضور علم غیب رکھتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ رہے وہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو صحابیہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور اس جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا بیٹا بخشا گیا، شہادت قبول ہو گئی ہے تو میں صبر کروں گی، ورنہ جزا فضا کروں گی، روؤں گی پیٹوں گی کہ بیٹا بھی جدا ہو گیا اور شہادت بھی قبول نہیں ہوئی، بخشا بھی نہیں گیا۔ دوسرے لمحے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا اس وقت جنت الفردوس میں ہے۔ صحابیہ یہ کہتے ہوئے پلٹیں بخ بخ یا حارثہ، واہ واہ میرے بیٹے تو کامیاب ہو گیا ہے۔ جنتیں 8 ہیں اور ان کی وسعت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی وسیع جنتیں ہیں۔ ہمیشہ کے لیے جنت میں تو اہل ایمان قیامت کے بعد ہی داخل ہوں گے، لیکن شہیدوں کو اجازت ہے قیامت سے پہلے بھی جنت کی سیر کر کے آتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا بیٹا تو اس وقت جنت الفردوس میں ہے۔ قربان جاؤں ایک نگاہ میں 8 جنتوں کا مشاہدہ فرما لیا ہے۔ جو ایک نگاہ میں ساری جنتوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ ایک نگاہ میں ساری زمین کا مشاہدہ نہیں فرما سکتے۔ حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ صحابیہ یہ کہتے ہوئے پلٹیں بخ بخ یا حارثہ، واہ واہ میرے بیٹے تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ہے، صبر نہیں آ رہا۔ حضور وضو فرما رہے تھے، کلی مبارک کا پانی ایک برتن میں لیا گیا، فرمایا یہ اس ماں کو پلاؤ، اس کو صبر آ جائے گا۔ وہ پانی ماں کو پلایا گیا، بیٹے کی جدائی کا جو دکھ تھا ماں کو صبر آ گیا۔ مختلف شارحین نے یہ بات لکھی ہے، آج وہ پانی
ہمیں تو نہیں مل سکتا، بڑی اعلیٰ شان اور مقدر ہے ان کا جنہیں وہ پانی ملا۔ آج اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے، دل کو صبر نہیں آ رہا، مرنے والے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، دل تڑپتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ حضور کے امامہ شریف کا نقش یا نالین پاک کا نقش مکتبوں سے مل جاتا ہے، وہ لے لیں اور تعویذ کی طرح اسے پانی میں بھگو لیں، جگ میں پانی ڈال کے حضور کے نالین پاک کا نقش یا حضور کے امامہ شریف کا نقش اس میں ڈال لیں، وہ پانی پئیں تو نسبت تبرک مصطفیٰ کی برکت سے دل کو صبر آ جائے گا۔ ویسے حضور پہ درود شریف، یہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ درود شریف پڑھنے سے بھی دل کو صبر آ جاتا ہے۔ تو دوسرا وظیفہ بیان کر رہا ہوں جو کرنے سے تعلق رکھتا ہے، پہلے تو پڑھنے والے وظیفے بیان کیے، یہ وظیفہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے کہ امامہ شریف کا نقش یا ویسے بھی آپ کو کسی اور بات پہ بھی صبر نہیں آ رہا، یا آپ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ حضور کے نالین پاک کا نقش لے لیں، اسے پانی میں بھگو لیں اور اسے وہ پانی پئیں۔ اگر میں صرف نالین پاک کی یا نقش نالین کی شان بیان کروں تو میرے پاس علم اور اوقات نہیں ہے کہ نقش نالین کی شان بیان کر سکوں۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، فتح المتعال فی مدح النیال، دیگر کئی بہت سارے محدثین کی کتابیں، الجز فی النال، نیل الشفا، مختلف سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو حضور کے نالین پاک کا نقش سر پہ رکھ کے دعا مانگیں، اللہ دعا کو قبول فرما لے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی نیل الشفا میں اس کو بیان کیا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی تو نقش نالین کو سر پہ رکھ کے دعا مانگے۔ کس کو؟ نالین کو یا نقش نالین کو؟ نقش نالین، یہ نقش نالین پاک کی شان ہے۔ ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا کہ نقش نالین کی شان کیا ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، جو سوئے من گزر آری، منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور آپ مجھ مسکین کے گھر تشریف لائیں تو میں نظر کیا پیش کروں؟ جہاں میرے آقا کے نالین کا نقش پاک ہوگا میں وہاں اپنی جان کو قربان کر دوں۔ مولانا جامی نے یہ نہیں کہا کہ میں نالین شریفین پہ جان قربان کر دوں گا، وہ کہتے ہیں نالین شریفین کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، میں نقش نالین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے صبر کے حوالے سے چند ایک فضائل اور وظائف بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھ کی اس گھڑی میں اہل خاندان کو، جمیع وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایصال ثواب، ختم کل، اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شوق سے سنیں۔ قرآن نے صرف سننے کا حکم نہیں دیا، غور سے سننے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن، آگے کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا یا فَاسْتَمِعُوا؟ فَاسْمَعُوا نہیں ہے بلکہ یہ فَاسْمَعُوا اور فَاسْتَمِعُوا میں فرق کیا ہے؟ اگر صرف سننے کا حکم ہوتا تو فَاسْمَعُوا کا لفظ آتا، فَاسْمَعُوا نہیں آیا بلکہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا۔ باب بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ صرف سننے کا حکم نہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو صرف سنو، بلکہ غور سے سنو، شوق سے سنو، دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے کہ جو شوق سے قرآن سنتا ہے، من استمع آیۃ من آیات القرآن فلہ لہ نور فی قبرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا،
اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ جب نور پھیلے گا تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی تلاوت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔